کراچی کے علاقے سرجانی پور کے چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق، مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ فائر بریگیڈ نے ٹینکر میں لگی آگ بجھا دی۔ ملک کے چاروں صوبائی دارالحکومتوں کی فضا میں آلودگی بڑھ گئی، فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ عالمی ماحولیاتی ویب سائٹ کے مطابق کوئٹہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 517، لاہور میں 353، پشاور میں 255 اور کراچی میں 252 پارٹیکولیٹ میٹرز ریکارڈ کیے گئے۔ حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک بند۔ شمالی بلوچستان میں سردی کی شدت برقرار، قلات میں کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ، کوئٹہ میں -1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں رات کم سے کم درجہ حرارت 11.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر اڈیالہ جیل کے قریب فیکٹری ناکے پر بہنوں اور PTI کارکنوں کا دھرنا پولیس نے رات 2 بجے کے قریب ختم کرا دیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن چلا دی۔ کارکنوں کا پولیس پر پتھراؤ، پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ سینیٹر مشتاق بھی بانی PTI کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے جو واٹر کینن کی زد میں آ گئے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی بقا اب اسی ماڈل میں ہے جو بانی MQM کا ماڈل تھا۔ بانی PTI اسی مقام تک بلکہ اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اراکین اپنے بانی کی سیاست سے تنگ اور مجبور ہیں اور بند کمروں میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ پارٹی کے اندر سے ہی لوگ ان سے علیحدہ ہوں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہم سیاسی حکومت کے طور پر گورنر راج یا پابندی کا آئینی قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتے۔ PTI جان بوجھ کر سیاسی شہید بننا چاہتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ احترام، برداشت اور باہمی وقار کا ماحول پیدا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حکومت انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر پیغام میں صدر نے کہا، خواتین، بچوں، اقلیتوں اور خصوصی افراد کو با اختیار بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان پر کشیدگی میں کمی کرنے اور باہمی اختلافات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے روایتی دوست اور ہمسائے ہیں۔ دوست ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے۔ امید ہے دونوں اپنے تنازعات اور اختلافات بات چیت سے حل کریں گے، کشیدگی میں کمی لائیں گے، خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں گے۔ شکارپور میں منشا شاہ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوں میں مقابلہ، 9 ملزم ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں DSP گڑھی یاسین ظہور سومرو اور خاتون DSP سٹی پارس مکرانی سمیت 4 اہلکار زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں زخمی DSPs میاں بیوی ہیں۔ کچے کے آپریشن میں میاں بیوی ساتھ ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ پارس مکرانی کی حالت تشویشناک ہونے پر سکھر سے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پولیس کو شاباش، کہا ڈاکوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے 3 لگژری نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ضبط کر لیں۔ FBR کے مطابق ضبط کی گئی گاڑیوں کی مالیت 21 کروڑ روپے ہے۔ بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل میں جرگے نے دکان میں چوری کے شبے میں 8 افراد کو دہکتے انگاروں پر چلا دیا۔ آگ پر چلنے کے باوجود 8 افراد میں سے کوئی زخمی نہ ہوا۔ موسیٰ خیل کی ضلع انتظامیہ نے آگ پر چلانے کا نوٹس لیتے ہوئے جرگے میں موجود 7 افراد کو مقدمے میں نامزد کر دیا۔ 1 ممبر کو گرفتار کر لیا گیا، باقی ممبران کی گرفتاری کے لیے چھاپا۔ پنجاب اسمبلی میں پاک افواج کے خلاف بیان بازی کرنے والی جماعتوں پر پابندی لگانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف انویلڈ ڈگری کیس قابل سماعت قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں
ڈویژن بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کو نوٹس جاری کر دیا، تمام فریقین کو 3 دن میں جواب جمع کرانے کا حکم۔ قطر کے قومی دن پر اسلام آباد میں تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا، کہا امیر قطر کی قیادت میں برادر ملک کی نمایاں ترقی پر خوشی ہے، پاکستان اور قطر کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں، قطر میں مقیم پاکستانی برادر ملک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں، اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور سے ملاقات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال، توانائی، انفراسٹرکچر، ہیلتھ اور سیاحت کے شعبوں میں مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ اور عوامی فلاحی منصوبوں میں تعاون پر وفاقی وزیر کا شکریہ ادا کیا۔ گندم سمیت ٹماٹر، پیاز اور دیگر سبزیوں کی پیداوار کے لیے مشہور نصیر آباد کا اہم علاقہ ربی اور دیگر میں پانی کی کمی، پٹ فیڈر کینال سے ربی کینال کو پانی کی عدم فراہمی سے کاشتکار پانی کے لیے پریشان، سبزیوں سمیت زرعی اجناس کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ۔ لاہور میں اغوا ہونے والا بچہ 48 گھنٹوں میں بادامی باغ کے علاقے سے بازیاب، 2 خواتین ملزمان گرفتار، پولیس کے مطابق خواتین بچوں کو اغوا کر کے دوسرے صوبوں میں فروخت کرتی تھی۔ جنوبی وزیرستان میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مولا خان سرائے 1 سال سے غیر فعال، مریض علاج کے لیے دور دراز کے اسپتالوں میں جانے پر مجبور، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت اسپتال ایک NGO کو منتقل کیا گیا تھا، تاہم فنڈز نہ ملنے کے باعث اسپتال کی کارکردگی شدید متاثر ہوئی۔ حیدرآباد بائی پاس کے قریب CNG اسٹیشن پر وین میں آگ بھڑک اٹھی، 5 افراد زخمی، آگ لگنے کے باعث وین مکمل جل گئی۔ ٹیکساس کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا نے بھی کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا۔ گورنر رون ڈی سینٹس کے حکم سے مسلم کمیونٹی میں بے چینی، ریاستی اداروں کو CAIR کی فنڈنگ سے روک دیا گیا۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشن کا کہنا ہے کہ فیصلہ غیر آئینی اور سیاسی انتقام ہے، حکم نامے کے خلاف وفاقی عدالت سے رجوع کیا جائے گا، کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق نہیں، اقدام امریکی مسلمانوں کو خاموش کرانے کی کوشش ہے۔ صحافیوں کا بدترین دشمن اسرائیل رواں سال دنیا بھر میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں میں سے تقریباً نصف صحافیوں کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ جاری، دنیا بھر میں قتل ہونے والے 67 صحافیوں میں سے 29 کو اسرائیل نے غزہ میں قتل کیا۔ خان یونس میں 25 اگست کو ہونے والا اسرائیلی فوج کا ڈبل ٹریپ حملہ صحافیوں کے خلاف بدترین حملہ تھا، حملے میں 5 صحافی مارے گئے تھے۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 220 صحافی قتل کیے جا چکے۔ اسرائیل کا غزہ امداد کے لیے اردن سے مغربی کنارے کی کراسنگ کھولنے کا اعلان، ستمبر سے بند کراسنگ آج سے کھولی جائے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو جنگ بندی دوسرے مرحلے میں نہیں جا سکتی۔ حماس نے خبردار کر دیا، معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے ثالثکاروں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا بھی مطالبہ۔ 10 اکتوبر کے معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں سے اب تک 370 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یوکرین کو انتخابات کرانے کا مشورہ، امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا یوکرینی عوام کو انتخاب کا حق حاصل ہونا چاہیے، یوکرین جنگ کو انتخابات نہ کرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تنازع میں روس کو یوکرین پر برتری حاصل ہے، یوکرین اپنا بہت سا حصہ کھو چکا ہے۔ روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر زیلنسکی ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں، یورپی ممالک بہتر کردار ادا نہیں کر رہے، اس لیے روس اور یوکرین میں امن معاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یوکرین اور یورپی پارٹنرز جلد امن منصوبے سے متعلق نظرثانی شدہ دستاویز امریکہ کو جلد پیش کریں گے۔ معاہدے سے متعلق امور برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے ساتھ پیر کو لندن میں طے پائے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے لیے حقیقی سیکیورٹی گارنٹی چاہتا ہے۔ اور
21वें नेशनल गेम्स में खिलाड़ियों के दरमियान मेडल्स के हुसूल की जंग जारी। इवेंट में पाकिस्तान आर्मी ने गोल्ड मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। एथलेटिक्स में आर्मी की फरियाल ने खवातीन के डिस्क थ्रो में रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। खवातीन की जेवलिन थ्रो में वाबडा की फातिमा ने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीत लिया। स्विमिंग में आर्मी के स्विमर्स छाए रहे। हरीम ने स्विमिंग में सिंध को एक और गोल्ड मेडल दिलवा दिया। फेंसिंग में HAC की करीमा परवीन ने गोल्ड मेडल जीता। स्क्वॉश में आर्मी ने मेंस और विमेंस टीम इवेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया। इस्लामाबाद ने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और यूट्यूबर और टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की बरतानिया से वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। हिफाजती जमानत मंजूर, दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के खिलाफ गैम्बलिंग ऐप की तशहीर पर साइबर क्राइम के दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। बरतानवी वीज़े की मनसूखी के बाद रजब भट्ट को बरतानिया बदर किया गया।